اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، جس کے اندر بہت ساری اہم ترین باتیں یہ ہیں۔ پہلی آیت کا رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے: اے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو کافر غیر مسلم آپ کی دعوت پر نہیں آ رہے، یہ آپ کی دعوت کا یا آپ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی لگن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے علی الکافرین ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ہم نے ان لوگوں کے اوپر شیطان مسلط کر رکھے ہیں جو ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اصل مین وجہ یہ ہے، آپ اپنے آپ کو قصوروار یا آپ اپنی دعوت کو غلط نہ سمجھیں، اس مؤثر دعوت ہے آپ کی دعوت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیے ہیں جو ان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا تو نے نہیں دیکھا ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے۔ ارسلنا کا معنی چھوڑنا بھی اور دوسرا مسلط بھی، ہم نے شیاطین ان کے اوپر مسلط کر رکھے ہیں، چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انہیں تعزم ابھارتے ہیں، عزا خوب ابھارنا، وہ شیاطین ان کو خوب ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، دین اسلام سے ان کو متنفر کرتے ہیں، دور کرتے ہیں دین اسلام سے۔ تو فرمایا کہ آپ فلا تعجل علیہم، پس تو ان پر جلدی نہ کر، اے پیغمبر تو ان پر جلدی نہ کر، یعنی ایسا نہ کریں جس طرح وہ شیاطین کے ابھارنے سے برائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، آپ بھی ان پر جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کریں۔ ان کو مہلت اللہ نے دی ہے، اس مہلت کو پورا کرنے دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام آپ جلدی نہ کریں، جس طرح وہ برائیوں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں جلد بازی کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح جلد بازی نہ کریں کہ اللہ ان کے اوپر جلدی عذاب نازل کرے، ان کا جلدی مواخذہ ہو، آپ اس طرح نہ کریں۔ فلا تعجل علیہم، جلدی عذاب کا مطالبہ آپ ان سے نہ کریں، آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، انتظار کریں، حجت پوری ہونے دیں۔ اللہ نے ایک مہلت دی ہے 20 30 40 سال 50 سال 100، اللہ نے جو مہلت دی ہے اس کے اوپر ان کو تھوڑا سا وہ حجت تمام ہونے دیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التعنی من اللہ، تدبر تفکر جو بردباری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ العجلۃ من الشیاطین، جو جلد بازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لا تعجل، کسی کام کے اندر جو ہے جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی جو ہوتی ہے عجلۃ من الشیاطین۔ التعنی غور و فکر، تدبر، یہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر آتی ہے، انما نعد لهم عدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا۔ فرمایا کہ ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا۔ کیا مقصد؟ مہلت دیے گئے جو وقت تھا، ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے اس مہلت کا ایک ایک دن ہم گن رہے ہیں۔ ایک دن وہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر یہ کیسے بچیں گے؟ پھر ضرور ان کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم تو ایک ایک دن گن رہے ہیں، ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ختم ہوگی، پھر ہم ان کا مواخذہ کریں گے۔ تو آپ ان کے عذاب و سزا کا جلدی مطالبہ نہ کریں۔ اور آگے فرمائے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفدہ، مہمان بنا کر۔ کیسے عالی شان انداز کے اندر آئیں گے؟ ایماندار مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو سلامتیاں بھی ہوں گی، فرشتے ان کو کاندھوں پر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی قبروں سے اٹھا کے ان کو اللہ کے سامنے لے جائیں گے، اور ان کے لیے سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، سلامتیاں ہوں، تم نے اچھا کیا دنیا کے اندر، داخل ہو جاؤ جنت، سلامتیاں ہوں گی ان کے لیے۔ اور کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے۔
پیاسے ہوں گے، انتہا درجے کی پیاس لگی ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، اور پھر کیا ملے گا ان کے لیے؟ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، جس کا تذکرہ سورہ جاسیہ سے پیچھے جو صورت ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح پھر سورہ سعد کے آخر میں، آخر رکوع سے پہلے سورہ سعد کے اندر بھی ذکر ہے کہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی جو اندر جائے گا سب کچھ وہ باہر نکال دے گا، پیپ جہنم کی دی جائے گی، کچلو دیا جائے گا، یہ ان کو پینے کے لیے۔ پیاسے ہوں گے انتہا درجے کے، اور جب وہ پیئیں گے تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا جو اندر ہوگا وہ سارا کچھ نکل کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کا تذکرہ 17ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے، جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے ان کے جسموں میں ایسا پانی دیا جائے گا ان کو کہ جو کچھ اندر ہوگا وہ باہر اگل دے گا سارا، پیاسے ان کو دوڑایا جائے گا جس طرح جانور کو آگے بھگا کے لے جاتے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانگ کر لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ الرحمن، فرمایا کہ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا۔ قیامت کے دن سفارش جو ہے صرف اور صرف مومن کریں گے۔ یہ عہد سے مراد ہے کلمہ شہادہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، کلمہ شہادہ جس نے پڑھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ سے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، مومن سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ سفارش کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مٹھی اپنی ڈالے گا جہنم کے اندر، ان لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر جنت کے سامنے ایک نہر حیات ہوگی، اس میں ڈالیں گے تو اس طرح اگیں گے جس طرح کوئی زمین سے کوئی پھل بوٹے جلدی جلدی اگتے ہیں، اس طرح وہ تر و تازہ سبز ہو کے نکل آئیں گے۔ تو شفاعت جو ہے آپ نے سورہ یونس میں پڑھا کہ سفارش جو ہوگی صرف اللہ کی اذن سے ہوگی، اور ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے کوئی عہد بنایا ہوگا، جن کے اندر ایمان ہوگا، کلمہ طیبہ، شہادہ، وہ لوگ اللہ کے سفارش کریں گے۔ سفارش اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی، ایمان والوں کو ہوگی، نیک لوگوں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو جہنم سے نکالیں گے۔ ہاں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ یہ ان اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بہت بڑا جو ہے الزام تراشی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا تکلیفوں پر صبر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو تکلیفوں پر وہ صبر کرتا ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، رب کو اس وقت انتہا درجے کی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث سے بخاری کتاب الادب باب الصبر فی اذا، لیس احد اصبر علی اذا سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولد، جب لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے وہ اولاد بنا لیا، اللہ کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بندے کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کا نہ ثبوت آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میری اولاد نہیں ہے، تم نے اولاد بنا لی۔ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی الارض ولا فی السماء، اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو اس چیز کا ثبوت نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے لیے اولاد کا اس بات کرتے ہیں، جب اس نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس نے جنا کسی کو نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، بلا شبہ یقیناً ہم تم ایک بہت بھاری بات لے کر آئے، تم ایک بہت بھاری بات پر آئے، تم ایک بہت بھاری بات پر آئے، یعنی جو تم نے بات کی ہے تم نے بہت وزنی اور بہت بھاری بات تم نے کی ہے اللہ کے اوپر، جو الزام تراشی اللہ کے لیے جو تم نے اولاد کا کہا ہے، یہ اللہ پر بہت بڑی بات کی ہے تم نے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تکاد السماوات، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں،
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے، زمین شق کا معنی یہ بھی پھٹنا ہوتا ہے، زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ حدّا کا معنی ریزہ ریزہ، جبال پہاڑ، تخیرو کا معنی گر پڑیں۔ اور دوسرا معنی جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، ڈھہ کر گر پڑیں، جس طرح گرتے ہیں۔ تو یہ جو آسان لگے وہ لکھ لو کہ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر جو ہے گر پڑیں، یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، اللہ کے لیے کوئی اولاد بنانا یا اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، غلام بن کر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آتی، کیا وہ بھی غلام بن کر آتی؟ اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کہ میری اولاد فلاں ہے، میری بیوی فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جواب دی، انما نعد لهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم اس چیز کی خبر نہ دو جس کا تذکرہ ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ہر آسمان اور زمین، آسمانوں میں زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور انہیں خوب جو ہے اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بندے کتنے ہیں، میری مخلوقیں کتنی ہیں، اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ میری ان میں سے اولاد کون سی ہے، تم نے دعویٰ کرنا تھا اللہ کو بتانے کے لیے، اللہ کو تم بتاتے ہو کہ اللہ تیری یہ اولاد ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، ہر ایک اکیلا اکیلا ہو کے اللہ کے پاس آئے گا۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے جو آنے والے میری اولاد بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ میں نے تو گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، مجھے تو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میری اولاد ہے، تم مجھے بتانے والے ہو، میں نے تو سب کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک جو ہے دنیا میں لوگ یہ میرے پاس ایک ایک ہو کے آئیں گے۔ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ آیت جو ہے یہ مکہ معظمہ میں جو ہے نازل ہوئی، جہاں مسلمان صحابہ مظلومیت کی زندگی گزارتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کو تکلیفیں مصائب پہنچتے، اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا، اے صحابہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تمہاری عزت، تمہارا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں کے اندر تمہاری عزت، تمہاری شان، تمہارا مقام ہوگا، میں دنیا کے اندر یہ سب لوگوں کے دلوں میں تمہاری جو ہے عزت ڈال دوں گا، تم ذلیل اور رسوا لوگ نہیں ہو، تم محبوب ترین ہو پوری دنیا میں سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ وعدہ کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم رحمت پیدا کر دے گا، عظیم محبت، رحمت کی بجائے محبت، ودا کا معنی محبت، رحمان ان کے لیے عظیم محبت پیدا کر دے گا ان لوگوں کے لیے۔ یہ محبت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت پیدا کر دے گا۔ اب صحابہ سے کون بندہ ہے جو پیار محبت نہیں کرتا؟ دنیا کا ہر انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے عظیم محبت ڈال دی، یعنی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے محبت کرے، اللہ لوگوں سے پیار کرے، اللہ کی یہ بھی صفت، اللہ لوگوں سے نفرت بھی بڑی کرتا ہے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ العبد نادا جبرائیل کو آواز دیتا ہے ان اللہ یحب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ
تو بھی اسے محبت کر، فیحبہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل امین آسمان میں آواز لگا دیتے ہیں، لوگو اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سارے آسمان والے اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے دنیا کے اندر محبت رکھ دی جاتی ہے، ہر بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، تو دنیا کے اندر، زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے مسلم کے اندر مزید یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے نفرت کر۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل امین آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ان اللہ یغبض فلانا فاغبضوہ، اللہ فلاں سے بغض رکھتا ہے تم بھی بغض رکھو، فیبغضوہ ثم توضع له البغض فی الارض، پھر اس بندے سے نفرت رکھ دی جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت، اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے بعض لوگوں سے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جاؤ بھی کلاس لگاؤ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان ایک عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ ودا یہ حب کے معنی میں محبت، فإنما یسرناہ بلسانک، تو اس کے سوا کچھ نہیں، یہ انما کا معنی ہے، فا اور انما کا، سو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یسرناہ بلسانک، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دیں متقی لوگوں کو، وتنذر بھی قوم اللدا، اور متقی کو بشارت دیں، اور اسی طرح آپ ڈرائیں اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو سخت جھگڑالو ہیں، ان لوگوں کو آپ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حال تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تو ان میں سے کوئی کسی کو محسوس کرتا ہے، کسی کو محسوس کرتا ہے، یعنی کیا دیکھتا ہے، جو مر گئے اتنی دنیا چلی گئی، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے، یا ان کی کوئی آہٹ سنتا ہے، کیا تو ان میں سے کسی کو دیکھتا ہے، یعنی محسوس۔ الدن کا معنی سخت جھگڑالو، سخت جو ہے لڑنے والا، جھگڑنے والا، بات نہ ماننے والا، قریش اور جو کفار تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر بھی تذکرہ ہے، کیا تو ان میں سے کوئی کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کو کوئی آہٹ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور دیگر کفار کو کہا کہ تم سے بڑے بڑے جو ہے تھے، بڑے ہٹ درم لوگ آئے تھے دنیا میں، ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، تم سے جھگڑالو قسم کے لوگ تھے، ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، ان کی آہٹ کچھ بھی ان کی نشانی باقی نہیں ہے، سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ بھی جھگڑالو قسم کے، لڑاکے قسم کے، ضدی قسم کے لوگ تھے۔ اگر ہم نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا ہے، مکہ کے قریش اور کفار، تمہیں بھی چاہیے کہ تم مان لو، وگرنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو سب کا زمانے کے لوگوں کا حشر ہوا۔ جی آگے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، وَنَسُوقُ کا معنی ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے، پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے۔ ہاں جی، اور لا یملکون الشفاعہ کا معنی ہے کہ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس کے لیے رحمان کے ہاں کوئی عہد ہو، جس نے کوئی عہد لے لیا ہو۔ کل مکمل سورہ مریم یاد کر کے آئیں، پھر پرسوں انشاءاللہ جو ہے پھر آگے سورہ طٰہٰ شروع۔